السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائی ٹائنی ورلڈ میری چھوٹی سی دنیا۔ چھوٹی سی دنیا کا چھوٹا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے جولیا ٹوفانا اور اس کا بنایا ہوا پوائزن جس کا نام ہے ایکوا ٹوفانا۔ ایکوا ٹوفانا۔ جولیا ٹوفانا کون تھی؟ ایکوا ٹوفانا کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی بہت راز ہیں، بہت ریزنز ہیں، بہت سارے حالات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ کوئی عورت کسی 600 بندوں کو اتنی آسانی سے نہیں مار سکتی، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ میرے نزدیک جولیا ٹوفانا 17 سینچری کی سب سے بڑی سیریل کلر عورت کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 17 سینچری میں یعنی کہ 1602 میں جولیا جو ہے وہ اٹلی میں پیدا ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو اسی طرح زہر دے کر مارا، اور اس نے وہ زہر بنانے کی ریسیپی اپنی بیٹی یعنی کہ جولیا کو بتائی۔ اس زمانے میں اٹلی کے رسم و رواج کے حساب سے ارینج میرجز کی جاتی تھیں۔ ارینج میرجز ہونا یا کرنا کوئی غلط یا گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کہ اس میرج سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، یعنی کہ اس زمانے کے رسم و رواج کے حساب سے نہ تو آپ ڈیورس لے سکتے تھے اور نہ دے سکتے تھے۔ جب طلاق کا کوئی آپشن نہیں تھا تو پھر آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، اور اس بات کا فائدہ جو تھا وہ جولیا ٹوفانا نے اٹھایا۔ اس نے اپنا جو ایک میک اپ پروڈکٹ بنایا، اس نے اس کا نام رکھا ایکوا ٹوفانا۔ ایکوا ٹوفانا کے جو 3 مین انگریڈینٹس تھے وہ لیڈ، آرسینک اور بیلا ڈونا پہ مشتمل تھے، جو کہ بہت ہی ٹاکسک ایلیمنٹ تھا۔ اور مزے کی یہ بات تھی کہ یہ مرکب جو تھا یہ بالکل ہی بے رنگ، بے ذائقہ اور خوشبو کے بغیر تھا۔ جولیا ٹوفانا بہت ہی اسمارٹ عورت تھی، اور اس نے اس کو میک اپ کٹ کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو مکس کر کے بیچنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ ہر عام عورت کو یہ چیز نہیں بیچتی تھی، بلکہ اس کام کے لیے اس کو ریفرل بھی چاہیے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کرتی تھی۔ اس کے علاوہ عورتوں کی کوچنگ بھی کی جاتی تھی، مینٹلی طور پہ ان کو اس بات کے لیے پریپیئر کیا جاتا تھا کہ جب وہ یہ ڈوز اپنے ہسبینڈس کو دیں گی تو ان کو کیا کیا صورتحال پیش آئے گی، اور اس موقع پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کون سے طریقے اپنانے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 1633 سے 1651 یعنی کہ 18 برس کے عرصے میں کبھی بھی کسی عورت نے جو ہے وہ یہ راز کو نہیں کھولا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جولیا ٹوفانا نے جو اپنا پوائزن تھا یعنی کہ ایکوا ٹوفانا، اس کو جو تھا ڈسگائز کیا تھا ایک باٹل کے اندر، اس کے اوپر اس نے ایک سینٹ کی تصویر بنائی ہوئی تھی۔ اب اس سے جو لوگ، اس نے عورتوں کو اس طرح برین واش کیا کہ تمہارے ہسبینڈس نے یہاں پر دنیا میں تمہارے پہ جتنے بھی ظلم کیے ہیں، اور اس کے بدلے میں تم انہیں دنیا سے بھیج تو ضرور رہی ہو، لیکن یہ کہ اس آئل کی اندر جو ہے وہ ایسے خصوصی کیمیکلز ملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سیدھا جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو عورتیں جو تھیں، اگر ان کو کہیں نہ کہیں گلٹ فیل ہوتا تھا یا ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا تھا کہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے، لیکن وہ اس بات کو سوچ کر ہی خوش ہو جاتی تھیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اوپر جا کے کم سے کم جو ہے وہ جنت میں اچھی زندگی گزاریں گے۔ ایک تو اس کی ریزن یہ تھی، اور سیکنڈلی جو ان کی ایک کوچنگ کی جاتی تھی اس میں یہ تھا کہ جب وہ خوراک کی پہلی ڈوز دیں گی تو طبیعت خراب ہونی شروع ہوگی، اس کو فلو لائک سمٹمز شروع ہوں گے، تھوڑا سا نوزیا ہوگا، تھوڑی سی وامٹنگ ہوگی، تو 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کو لازماً بلانا ہے۔ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر آئے گا، وہ سمٹم چیک کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ ایک عام سا موسمی قسم کا فلو اور بخار ہے، وہ میڈیسن دے گا اور وہ چلا جائے گا۔ تو عورت نے اس موقع کے اوپر ہسبینڈ کی بہت زیادہ تیمارداری کرنی ہے، بہت خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دوسرا قطرہ جو ہے وہ دوسری ڈوز دینی ہے۔ دوسری ڈوز کے بعد اس کی طبیعت زیادہ جب خراب ہوگی تو دوبارہ سے ڈاکٹر کو بلایا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی ڈاکٹر بڑا پریشان ہوگا کہ اس کے حساب سے یہ عام سا بخار ہے اور عام سی طبیعت خراب ہے، تو یہ ورس کیوں ہوئی ہے کنڈیشن۔ اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد ایک آدھے دن کے گیپ کے بعد اس کو تیسری اور آخری خوراک دی جائے گی، جس میں بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس موقع پہ ڈاکٹر کو بلانا تو جہاں لازماً ہے ہی، وہاں عورت کی جو ہے وہ ایکٹنگ بھی بڑی کمال کی دیکھنے کی تھی، اور ان عورتوں نے اپنے آپ کو بڑا ہی مظلوم ثابت کیا، اور یہ بات یہاں پر لازماً قرار دی گئی کہ ان مردوں کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے سے یہ ہوتا تھا کہ یہ محلول جو تھا اس کی نہ تو رنگ تھا، نہ خوشبو، نہ ذائقہ، تو
پوسٹ مارٹم میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا تھا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، تو یہ بات عورتوں کے فیور میں بھی جاتی تھی ایز ویل ایز جولیا ٹوفانا کے فیور میں بھی جاتی تھی کہ کبھی جو ہے وہ کسی نے اس راز کو اس لیے کبھی کھولا بھی نہیں۔ بہرحال جب یہ کہانی اتنی اچھی چل رہی تھی، بزنس اتنا اچھا چل رہا تھا، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا یوں جناب کہ جولیا ٹوفانا نے ایکوا ٹوفانا کی باٹل جو تھی وہ ایک اپنے اسی طرح کلائنٹ کو بھیجی اور اس کو سمجھایا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ وہ عورت جب اس نے یہ ایکوا ٹوفانا کا ایک قطرہ اپنے ہسبینڈ کے سوپ میں ملایا تو اس کا دل نہیں مانا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ یہ زہر کھانے دے، اور اس نے جب اپنے ہسبینڈ کو روکا کہ یہ سوپ تم نہیں کھا سکتے، تو پھر ڈیفینیٹلی آدمی جو تھا اس نے اس سے ریزن پوچھی، عورت نے اس کو ریزن نہیں بتائی۔ یہاں پر آدمی جو تھے وہ مارے ہی اسی لیے جا رہے تھے کیونکہ اس سینچری کے حساب سے 17 سینچری میں مردوں کو بہت ظالم دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تو اس زمانے کے حساب سے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس نے ڈیفینیٹلی عورت کو ٹارچر کیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا، تو پھر اس نے بالآخر یہ بات بتائی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکوا ٹوفانا کی ڈوز ملی ہوئی ہے جو کہ اس نے جولیا ٹوفانا سے بائی کی ہے۔ بات جو تھی یہ کافی اوپر اتھارٹیز تک پہنچی اور جولیا ٹوفانا کے لیے مقدمہ ایک تیار کیا گیا اس کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن جولیا ٹوفانا جو تھی وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس کی پہنچ جو تھی وہ کافی اوپر تک تھی، اور وہاں سے اس کو پتہ چلا کہ عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی بیٹی اور 3 ورکرز کے ہمراہ جو تھی وہ چرچ میں گئی اور اس نے وہاں جا کے جو تھی وہ پناہ مانگی۔ چرچ والوں نے اس کو پناہ دے دی تو وہ چرچ کے اندر جو تھی وہ رہنے لگی، لیکن لوگوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور چرچ والوں سے ڈیمانڈ کی کہ جو جولیا ٹوفانا ہے اس کے حوالے کر دی جائے، لیکن چرچ والوں نے کہا کہ جس کو امان دی جاتی ہے وہ اس کو لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور انہوں نے یہ افواہ اڑائی کہ جولیا ٹوفانا نے ایکوا ٹوفانا کی خوراک جو ہے وہ پانی کی سپلائی لائن میں ملا دی ہے۔ اس بات پہ آ کے چرچ والوں نے کہا کہ بس بی بی اب تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ پولیس کے حوالے ہمیں کرنا پڑے گا۔ جب اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹارچر سیل میں رکھا گیا اور وہاں پر اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور یہ بتایا کہ اس نے جو ہے وہ 600 کے قریب بندے جو ہے وہ ایکوا ٹوفانا کے ذریعے اس نے قتل کیے ہیں۔ اب یہ بات اللہ جانتا ہے یا جولیا ٹوفانا خود جانتی ہے، یا تعداد اس سے زیادہ تھی یا تعداد اس سے کم تھی۔ بہرحال جب اس نے اپنا جرم قبول کیا تو اس کے بعد اس کو اٹلی کے شہر روم میں ایک مشہور پھانسی گھاٹ میں اس کو پھانسی دی گئی۔ پھانسی دینے کے بعد جولیا، اس کی بیٹی اور 3 ورکرز کو جو ہے وہ چرچ کی دیوار سے چرچ کے اندر پھینکا گیا جہاں پر ان کو امان دی گئی تھی۔ یہ تھی کہانی جولیا ٹوفانا کی اور یہ تھی کہانی ایکوا ٹوفانا کی۔ کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ کہانی؟ اچھی لگی ہو تو اس کو تھمز اپ دیجیے گا، اور اگر کوئی چیز نہ پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ دوسری کسی بہت ہی اچھی اور مزیدار سی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ ایکوا ٹوفانا۔